زمین پر شور ہوگا لیکن وہ عام شور نہیں ہوگا، یہ وہ شور ہوگا جس کے پیچھے خوف چھپا ہوا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن کسی کی آنکھوں میں یقین نہیں ہوگا۔ اقتدار کے ایوان روشن ہوں گے لیکن ان کے اندر بیٹھے لوگ اندھیروں میں ہوں گے۔ ٹیکنالوجی اپنی انتہا کو چھو چکی ہوگی مگر انسان خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کرے گا۔ اسی لمحے آسمان خاموش ہوگا اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک ہوگی، کیونکہ تاریخ نے گواہی دی ہے جب آسمان خاموش ہوتا ہے تو فیصلہ زمین پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ طاقت ان کے پاس ہے، فوجیں تیار ہوں گی، معیشتیں کنٹرول میں ہوں گی، میڈیا بیانیہ طے کر رہا ہوگا، لیکن ایک طاقت ایسی ہوگی جسے کوئی سکرین نہیں دکھا سکتی، جسے کوئی سیٹلائٹ نہیں پکڑ سکتا، اور وہ لمحہ قریب آ چکا ہوگا جب انسان کی بنائی ہوئی سلطنتیں الہی فیصلے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ لوگ ایک شخصیت کا انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی اسے نجات دہندہ کہے گا، کوئی مسیحا، کوئی مسیح دجال کے خاتمے کی آخری امید کہے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ اصل منظر ابھی شروع بھی نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو نہ کسی تخت کے ذریعے آئیں گے، نہ کسی انتخاب کے ذریعے، نہ کسی فوج کے سہارے، بلکہ ایسا نزول ہوگا جسے دیکھ کر زمین کے طاقتور ترین لوگ بھی اپنی آنکھیں جھکا لیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب جھوٹ اپنی آخری سانس لے رہا ہوگا اور سچ اپنے مکمل جلال کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا دنیا تیار ہوگی ایک ایسے حکمران کے لیے جو نہ کسی لابی کا محتاج ہوگا، نہ کسی سرمایہ دار کا مقروض، نہ کسی سپر پاور کا اتحادی؟ کیونکہ آنے والا دور سیاست کا دور نہیں ہوگا، عقیدے کا ہوگا۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ طاقت ہتھیاروں میں ہے، لیکن اچانک انہیں معلوم ہوگا کہ طاقت حکم میں ہوتی ہے، اور حکم صرف اس کے پاس ہوگا جسے اللہ زمین پر اپنا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ یہ کوئی عام قیادت نہیں ہوگی، یہ اقتدار نہیں ہوگا، یہ امتحان ہوگا، کیونکہ جب انصاف مکمل طاقت کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ظالم نہیں گھبراتے، منافق گھبراتے ہیں۔ زمین کے نقشے بدل چکے ہوں گے، سرحدیں کاغذی رہ جائیں گی، کرنسی کی قدر ختم ہو جائے گی، اور اسی انتشار کے بیچ ایک نام پوری دنیا میں گونجنے لگے گا، عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن یہ وہ عیسیٰ نہیں ہوں گے جنہیں دنیا نے صلیب کے بیانیے میں قید کر رکھا تھا، یہ وہ عیسیٰ ہوں گے جو فیصلہ لے کر آئیں گے۔ ان کی واپسی صرف ایک واقعہ نہیں ہوگی، یہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ ہوگا، کیونکہ پہلی بار اقتدار براہ راست آسمان کی نگرانی میں ہوگا، اور جو اس لمحے کو سمجھے گا وہ جان لے گا یہ صرف ایک نبی کی واپسی نہیں، یہ زمین پر طاقت کے مفہوم کی نئی تعریف ہے۔ مگر کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ نزول ہو چکا ہوگا لیکن اصل زلزلہ ابھی شروع ہوگا، کیونکہ کسی شخصیت کا آنا اہم نہیں ہوتا، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر کیا بدلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر موجود ہوں گے، مگر وہ بادشاہ کی طرح اعلان نہیں کریں گے، وہ خاموشی سے نظام سنبھالیں گے، اور یہی خاموشی سب سے طاقتور ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا اقدام صلیب توڑنا ہوگا، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا قدم نظام عدل کی فوری بحالی ہوگا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ وہ عدل سے فیصلہ کریں گے۔ یہ جملہ عام لگتا ہے مگر اس کے اندر سب سے بڑا انقلاب چھپا ہوا ہے۔
کیونکہ عدل صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، عدل معیشت میں ہوتا ہے، عدل سیاست میں ہوتا ہے، عدل طاقت کی تقسیم میں ہوتا ہے۔ یعنی طاقت پہلی بار اخلاق کے تابع ہوگی، وہ صلیب توڑیں گے۔ یہ محض ایک مذہبی علامت کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ صدیوں سے قائم ایک بیانیے کی تحلیل ہوگی۔ دنیا کو پہلی بار خود حضرت یسوع مسیح بتائیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ لمحہ عیسائی دنیا کے لیے سب سے بڑا ذہنی جھٹکا ہوگا، لیکن یہ جھٹکا نفرت نہیں پیدا کرے گا بلکہ وضاحت پیدا کرے گا، کیونکہ جب سچ خود بولے تو دلیل کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین پر مذہبی کشمکش کا باب مکمل بند ہو چکا ہوگا۔ یا تو لوگ ایمان لا چکے ہوں گے یا پھر مخالفت کی طاقت باقی نہیں ہوگی۔ یہ جبر نہیں ہوگا، یہ وضاحت کی انتہا ہوگی۔ حق اتنا واضح ہوگا کہ انکار باقی نہیں رہے گا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ لینے والا نہیں ملے گا۔ سوچئے، یہ صرف معاشی خوشحالی نہیں ہوگی، یہ انسان کے اندر سے لالچ کے خاتمے کا اعلان ہوگا، کیونکہ اگر دل مطمئن نہ ہو تو سونے کے پہاڑ بھی کم لگتے ہیں، مگر اس دور میں دل مطمئن ہوں گے، اور جب دل مطمئن ہوں تو معیشت خود بخود متوازن ہو جاتی ہے۔ روایات میں ہے کہ زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، پھل بڑے ہوں گے، فصلیں غیر معمولی ہوں گی، ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا۔ یہ قدرت کا رد عمل ہوگا، کیونکہ جب زمین پر ظلم کم ہو تو زمین بھی بوجھ ہلکا محسوس کرتی ہے۔ آج زمین شور کرتی ہے، اس وقت زمین شکر ادا کرے گی۔ روایات میں ہے کہ بھیڑیا بکری کے ساتھ چلے گا، شیر اونٹ کے ساتھ رہے گا، بچے سانپ کے پاس کھیلیں گے اور نقصان نہیں ہوگا۔ یہ منظر محض معجزہ نہیں ہوگا، یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ فساد کا سرچشمہ ظلم ہے۔ وہ شاہانہ محلوں میں نہیں رہیں گے، وہ سادہ زندگی گزاریں گے۔ ان کا لباس، ان کا طرز زندگی نبیوں والا ہوگا، بادشاہوں والا نہیں۔ یہاں اصل انقلاب ہوگا، کیونکہ دنیا نے ہمیشہ اقتدار کو عیش و عشرت سے جوڑا ہے، مگر پہلی بار اقتدار زہد کے ساتھ نظر آئے گا۔ احادیث کے مطابق وہ تقریباً 40 سال زمین پر رہیں گے۔ 40 برس ایک نسل تیار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ صرف نظام نہیں بدلیں گے، وہ نسل بدلیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا۔ ان کے دور میں لوگ نیک ہوں گے، امن ہوگا، عدل ہوگا، لیکن انسان کی فطرت مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، آزمائش باقی رہے گی، اور یہی آزمائش اس سنہری دور کو آخری مرحلے کی طرف لے جائے گی۔ دنیا اب وہ نہیں رہے گی جسے آپ اور میں جانتے ہیں۔ طاقت کے پرانے مراکز ختم ہو چکے ہوں گے، سپر پاورز کا تصور ماضی بن چکا ہوگا۔ سرحدیں نقشوں میں تو ہوں گی مگر دلوں میں نہیں۔ لیکن اصل تبدیلی ابھی سامنے آئے گی، کیونکہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام صرف ظاہری امن قائم نہیں کریں گے، وہ انسان کے اندر کی ترتیب بدلیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر عالمی نظام جنگ کے بعد بدلا ہے، لیکن اس بار کوئی عالمی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی نیٹو، کوئی ویٹو، کوئی اتحاد فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھے گا، کیونکہ فیصلہ کن قوت اخلاقی اختیار ہوگا۔ حضرت یسوع مسیح کی موجودگی خود ایک عالمی مرکز بن جائے گی۔ لوگ طاقت کے خوف سے نہیں، سچ کی کشش سے جمع ہوں گے۔ یہ وہ پہلو ہے جو عام طور پر بیان نہیں ہوتا۔ اقتدار قائم کرنے کے لیے انہیں مہم نہیں چلانی پڑے گی، ان کی ذات ہی دلیل ہوگی۔ تاریخ کی کتب میں براہ راست لفظ نظام تعلیم نہیں آیا، لیکن جب عدل مکمل ہوگا اور جھوٹ ختم ہوگا تو سب سے پہلا شعبہ جو بدلے گا وہ علم ہوگا، کیونکہ علم ہمیشہ طاقت کے تابع ہوتا ہے، اور جب طاقت حق کے تابع ہو جائے تو علم بھی خالص ہو جاتا ہے۔ تصور کیجئے، ایک نسل پروان چڑھ رہی ہوگی جو جنگ نہیں جانتی، جو نفرت نہیں جانتی، جو جھوٹے نظریات سے آزاد ہے۔
زمین پر خوف نہیں ہوگا، کوئی چھپ کر عبادت نہیں کرے گا، کوئی اپنی شناخت چھپانے پر مجبور نہیں ہوگا، ہر اذان آزاد فضا میں بلند ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کر عبادت رسم نہیں ہوگی۔ لوگ شکر سے عبادت کریں گے، ڈر سے نہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام فیصلہ کریں گے، لیکن ان کا فیصلہ صرف قانون کی کتاب پر نہیں ہوگا۔ وہ نیت دیکھیں گے، وہ ظلم کی جڑ دیکھیں گے، کیونکہ وہ صرف قاضی نہیں ہوں گے، وہ نبی بھی رہ چکے ہوں گے۔ یہ فرق زمین کے عدالتی نظام کو بدل دے گا۔ پہلی بار فیصلے میں کوئی تکنیکی خلا نہیں ہوگا، کوئی طاقتور بچ نہیں سکے گا، کوئی کمزور دب نہیں سکے گا۔ یہ حصہ سب سے اہم ہے۔ جب مسلسل انصاف ملے تو انسان کے اندر کیا بدلتا ہے؟ انتقام کی آگ بجھ جاتی ہے، محرومی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، عدم تحفظ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں ختم ہوں تو جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جیلیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات کم بیان کی جاتی ہے، لیکن اس دور میں جرائم کی شرح غیر معمولی حد تک گر جائے گی۔ لیکن ہر سنہرا دور اپنے اندر ایک خاموش امتحان رکھتا ہے۔ ان کے دور کے آخری حصے میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جسے عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کے بعد لوگ پھر غفلت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ جب امن طویل ہو جائے تو انسان اسے معمول سمجھ لیتا ہے، اور جب نعمت معمول بن جائے تو شکر کم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں تاریخ آخری موڑ لے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ زمین پر وفات پائیں گے، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا۔ سوچئے، جو ایک نبی بن کر آئے تھے، پھر اٹھا لیے گئے، پھر امتی بن کر اترے، زمین پر حکومت کی، اور پھر عام انسان کی طرح دفن ہوئے۔ یہ منظر انسانیت کے لیے سب سے بڑی یاد دہانی ہوگا کہ طاقت عارضی ہے، مقام عارضی ہے، یہاں تک کہ سنہرا دور بھی عارضی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 40 سال گزر چکے ہوں گے، زمین نے وہ امن دیکھا ہوگا جس کا تصور صدیوں تک کیا جاتا رہا، عدل قائم رہا ہوگا، ظلم ناپید ہو چکا ہوگا، دولت بے معنی ہو چکی ہوگی، سرحدیں رسمی رہ گئی ہوں گی، لیکن اب ایک خاموش تبدیلی شروع ہوگی، اور یہی تبدیلی سب سے خطرناک ہوگی۔ صحیح روایات کے مطابق وہ زمین پر وفات پائیں گے، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا۔ سوچئے، وہ نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جنہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، جو قیامت سے پہلے امتی بن کر واپس آئے، جنہوں نے زمین پر عدل قائم کیا، وہ بھی دنیا چھوڑ جائیں گے۔ یہ منظر انسانیت کو ایک آخری سبق دے گا۔ کوئی بھی شخصیت ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہاں تک کہ سنہری ترین دور بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ ان کے وصال کے بعد ایک نسل باقی ہوگی جو امن میں پلی بڑھی ہوگی۔ انہوں نے جنگ نہیں دیکھی، انہوں نے ظلم نہیں دیکھا، انہوں نے خوف نہیں دیکھا، اور یہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ جب نسل نے آزمائش نہ دیکھی ہو، وہ نعمت کی قدر کم کرتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ غفلت کی طرف مائل ہوں گے۔ کوئی اچانک بغاوت نہیں ہوگی، کوئی بڑا انقلاب نہیں ہوگا، صرف آہستہ آہستہ دلوں کی سختی شروع ہوگی۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اچانک نہیں ہوگا، یہ بتدریج ہوگا۔ پہلے اخلاص کم ہوگا، پھر سنجیدگی کم ہوگی، پھر ذکر کم ہوگا، پھر نام باقی رہ جائے گا، پھر نام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین بھی دوبارہ خالی محسوس ہونے لگے گی، مگر اس بار فرق ہوگا۔ پہلی بار زمین ظلم سے بھری تھی، اس بار زمین غفلت سے بھری ہوگی۔ روایات کے مطابق قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ سوچئے، وہ زمین جس نے حضرت یسوع مسیح کا دور دیکھا، جس نے مکمل امن دیکھا، وہی زمین آخر کار ایسے لوگوں سے بھر جائے گی جو خیر کو
پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تضاد ہوگا۔ اگر اتنا کامل نظام آیا، اتنا عدل آیا، اتنا امن آیا، تو پھر انسان کیوں نہ سنبھل سکا؟ جواب ایک ہے، کیونکہ اصل امتحان نظام کا نہیں ہوتا، دل کا ہوتا ہے۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا دور زمین کے لیے دلیل ہوگا۔ قیامت کے دن انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ انہیں کامل مثال دی گئی تھی، انہیں مکمل امن دکھایا گیا تھا، انہیں عدل کا عملی نمونہ دکھایا گیا تھا۔ پھر بھی اگر انسان غافل ہوا تو یہ اس کا اپنا انتخاب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دور حکومت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہوگا، وہ ایک حجت ہوگا۔ یہ ثابت کرے گا کہ جب الہی قیادت آتی ہے تو زمین بدل سکتی ہے، جب عدل قائم ہو تو فطرت بدل سکتی ہے، جب ظلم ختم ہو تو معیشت خود ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ثابت کرے گا کہ اگر دل نہ بدلے تو سنہرا دور بھی دائمی نہیں ہوتا۔ تصور کیجئے، زمین پر مکمل خاموشی ہے، نہ اذان کی آواز، نہ ذکر کی گونج، لوگ اپنے معمولات میں مشغول ہیں، غفلت عام ہو چکی ہے، اور اسی لمحے وہ مرحلہ شروع ہوگا جسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تاریخ بند ہو جائے گی، امن ختم ہو جائے گا، اور حساب شروع ہو جائے گا۔